یہ قصہ قرآن کا ہے، اس کلام کا جس نے باطل کے تمام خواب چکنا چور کر دیے۔ یہ محمد ہمارے معبودوں پر سوال اٹھا رہا ہے، اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہاری ہر بات سے سہمت نہیں ہوں۔ یہ گھر میرا ہے، میری بات مانو گے؟ نہیں، اب میں اپنا فیصلہ خود کروں گا۔ ہر گھر میں اختلاف ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا۔ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے۔ یہ کہانی ہے اس پیشکش کی جو مکہ کے طاقتور سردار رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اے محمد آزاد، ہم ایک بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے سورہ کافرون کی۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد۔ یہ وہ سورت ہے جو ہمیں بچپن میں سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے، چھوٹی، آسان، یاد ہو جانے والی، مگر کم ہی کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سورت دراصل اسلام کا سب سے مضبوط موقف ہے۔ یہ کسی سمجھوتے کا دروازہ نہیں، یہ دین کی سرحد ہے۔ مگر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ اعلان نازل ہوا؟ وہ کون سی بات تھی جو قریش کے سردار خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے؟ ذرا اس دور کو یاد کیجئے جب مکہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ وہ سردار جن کے نام پر قافلے رکتے تھے آج ایک نہتے انسان کے سامنے پریشان تھے۔ دار الندوہ میں سناٹا تھا۔ آخر کب تک؟ حج قریب ہے، باہر سے لوگ آئیں گے۔ اگر اس نے سب کو بدحال دیا تو ہماری سرداری کہاں جائے گی؟ ہماری عزت مٹی میں مل جائے گا۔ ہم نے ہر حربہ آزما لیا، الزام، مذاق، دباؤ، مگر سب ناکام رہا۔ پھر فیصلہ ہوا، سودا کرتے ہیں۔ راستہ تھا سودا۔ قریش تجارت کے ماہر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اسے وہ پیشکش دی جائے جسے رد کرنا مشکل ہو۔ جب زور نہ چلا تو دین کو ملا دینے کی کوشش کی۔ 4 بڑے نام، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، پورے اعتماد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر یقین تھا کہ آج بات بن جائے گی۔ اے محمد آزاد، ہم ایک بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر تم پیسہ چاہو ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر انسان بنا دیں گے۔ اگر عزت چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا راجدار سمجھیں گے۔ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اگلے سال ہم تمہارے رب کی۔ امن کی تجویز ہے، مگر حقیقت میں یہ ایمان کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ وہ جواب کے منتظر تھے، لیکن فیصلہ زمین پر نہیں آسمان میں ہو چکا تھا۔ اللہ نے سورہ کافرون نازل فرما دی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ نہ آج، نہ کل، نہ کبھی دین میں ملاوٹ ہوگی۔ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا، کہہ دو، بات چیت نہیں، مذاکرات نہیں، صاف حکم۔ اور اے کافرو، یہاں سفارت ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے، لہٰذا حد کھینچ دی گئی۔ میں عبادت بار بار آتی ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ آخری بات ہے۔ جیسے صاف لفظوں میں کہا جائے، بس نہیں، ہرگز نہیں۔ قریش کی تمام امیدیں یہیں دفن ہو گئیں، اور آخر میں وہ جملہ جو آج بھی مسلمان کی پہچان ہے، یہ تصادم نہیں، یہ حد بندی ہے۔
will never bow. इसने तो हर रास्ता बंद कर दिया है, न कोई सौदा, न कोई बेच का रास्ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम सुनाया तो फजा साकित हो गई। आंखों में एक ही बात थी, ये शख्स नहीं झुकेगा। इसी दिन कुरैश समझ गए कि ये इंसान की बात नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, शैतान पर सूरह काफिरून से ज्यादा कोई सूरत भारी नहीं, क्योंकि ये शिर्क से मुकम्मल लाताल्लुकी है। आज सवाल ये नहीं कि उस दिन क्या हुआ, सवाल ये है कि आज हम क्या करते हैं। आज अबू जहल नहीं आता, आज माहौल आता है, रुझानात आते हैं। कहा जाता है थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा बदल जाओ, सब यही कर रहे हैं। हम इबादत में अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फैसलों में दुनिया को राजी करते हैं। सूरह काफिरून हमें शनाख्त सिखाती है। अगर आप हक पर हैं तो झुकने की जरूरत नहीं, सीधा कहिए मेरा दीन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता और मैं अपने रब के मामले में कोई सौदा नहीं करता। अगली बार जब नमाज में ये सूरत पढ़ें तो उसे आदत न समझे, ये एक अहद है, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरा हूँ और हमेशा रहूंगा। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।